خیمہ لگا ہوا تھا، میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں، قرآن سچا ہے، بالکل سچا ہے، اسلام سچا ہے، بالکل سچا ہے، حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو کریں گے۔ جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا، کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے ہیں، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بئی نہیں وہی لفظ۔ فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں، اتنا الجھاؤ ہے، اتنا الجھاؤ ہے، یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں، ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو، یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے، تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے، پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں اکھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ اگر 40 سال ہو گئے، 40 سال، میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے لگا نہیں، کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا، تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے اتنے علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے، اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے؟ نا، اسے ذرا آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے؟ میرے بھائی یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے، بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، یہ دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے، آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے، لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں، اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے، کچھ کریں، عمل کریں۔ لیکن ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ کو۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا،
تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گھڑ لی ہیں, یہ ہم نے دلیل گھڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی, عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں, ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں, ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا, نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں, دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی, سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے, درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے, انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے, فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے, اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی, یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث, اور بڑے عالم تھے, پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی, یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی, اور وہ بڑے عالم تھے, لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا, پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں, اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں, عمل کے رستے پہ آئیں, عمل کے رستے پر. جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے, زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے, 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی, باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں. کتنے فیصد ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لے. کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو گیا, 2.5% ہے نا جی. آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں, 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے, 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے, پیسوں میں سے اس کا بھی نکلتا, کیونکہ پروگرام نہیں نا جی, ارادہ نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا, پورا نہیں بنتا ابھی, وہ تھوڑی سی کمی ہے. یہ اس وقت دلائل ہیں, اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام. اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا, کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں, تھوڑی تھوڑی کر کے. آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو, لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا, بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا. معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے, جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو. کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ذرا زندگی دیکھو, کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے, اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے, سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا, پھر 4,000 دینار تھے, 4,000. جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے, ان کی بھی بیٹیاں تھیں, جوان بھی تھی, چھوٹی بھی تھی, ان کے بھی بچے تھے, لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں, پیسے تھے, درہم تھے, دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے, ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا, ایک گڑا چھوٹا سا تھا, گڑا ٹویا, اس میں پیسے ہوتے تھے, فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا, اوپر ٹاٹ ڈال دینا, والد نابینا ہے, اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا,
انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4000 سارے ہی لے گیا. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں. 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے, پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا, جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی, غربت کے دن تھے, کمزوریاں تھیں, مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں, سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں, سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو, یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے, جیب دیکھی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا, اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا, برتن بھی رکھے, اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو, ادھر دیکھو میری طرف, ایک ایک جوڑا پہن لو, اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے, کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا, ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے, کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے, سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن, تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے, ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا, گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں, جب کوئی آتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں, میں بڑا مالدار ہوں. اب کہتا لہم اللہ و رسول, گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں, میں مصطفیٰ والا ہوں, میں کوئی غریب نہیں, میں نبی والا ہوں, میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے, اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے, سارے فرشتوں کو پہنا دیا, سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لیں بات کی, جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا, پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے, میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے, کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر, یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے, کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا, میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے, ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں, سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے, قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے, فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں, احادیث موجود ہیں, حضور سارا مال دینا ہے, فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے, سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں. فرمایا نا 3 حصے بیٹی کو, چوتھا حصہ دے, تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا. ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا.
ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا. اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین